مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ اس کے بعد تصور کی بات کر رہا ہوں میں، جو ساری دنیا میں ناکام ترین لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں جو مختلف سٹڈیز سے سامنے آئی ہیں، کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم ان وجوہات کی بنا پر ناکام ہوئے، ہم بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ تو تیسری وجہ جی وسائل کی کمی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وسائل، انویسٹمنٹ اور ذرائع کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ایک عام تصور ہے جو معاشرے کی ایک بھاری اکثریت کی سوچ کا حصہ ہے۔ بظاہر یہ دلیل بڑی مضبوط نظر آتی ہے اور بڑی وزنی بھی ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ کوئی کام شروع ہی نہیں کر پاتے کہ ان کے پاس اس کے لیے مناسب وسائل نہیں ہوتے۔ اور حقیقت بہت مختلف ہے۔ علم کامیابی کے مطابق ہمیں کامیابی کے لیے فائنینشیل کیپٹل کی نہیں بلکہ ہیومن کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیومن کیپٹل سے مراد اپنے پیشہ اور گول سے متعلق مطلوبہ صلاحیت کا ہونا اور اس صلاحیت کی مدد سے کامیاب ہونے کا یقین ہونا ہے۔ یقین جتنا مضبوط ہوگا کامیابی کے مواقع اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اسے لا آف بلیف کہتے ہیں، اس پہ ہم بات بھی کریں گے بعد میں تفصیل سے۔ تو وسائل کی کمی ایک با یقین انسان کو عظیم کامیابیوں سے نہیں روک سکتی، یہ آج ذہن نشین کر لیجئے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ all our dreams can come true if we have courage to pursue them۔ تو اگر ایک انسان کامیابی کے فطری اور عالمگیر اصولوں اور قوانین پر عمل کرے تو بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی اسے اپنے مقصد کے اصول سے نہیں روک سکتی۔ اور ایک باہمت انسان کے لیے جو وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنے مقصد کے اصول کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کی مدد کے لیے قدرت کیسے راستے ہموار کرتی ہے، اس پر وہ الکیمسٹ ناول جس کا میں نے حوالہ دیا تھا آپ ضرور پڑھیے گا۔ یہ ایک بین الاقوامی سطح پر فروخت کا ورلڈ ریکارڈ رکھتا ہے۔ باراک اوباما فٹ پاتھ پر سوتا رہا، اسے روزانہ کھانے کے لیے ہوٹل پر ویٹری کرنی پڑتی تھی۔ ہی واز اے ویٹر۔ اس میں بظاہر ایسی کوئی غیر معمولی صفت بھی نہیں تھی کہ وہ معمولی سیاستدانی بن سکتا، لیکن اور پھر امریکہ جیسا متعصب معاشرہ جس میں کالا رنگ سب سے بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، تو وہ اسی امریکہ میں دنیا کی طاقتور ترین ریاست کا طاقتور ترین انسان بنا، صدر بنا۔ میاں محمد شریف ایک غریب گھر میں پیدا ہوا تھا، ادھار لے کر انتہائی چھوٹے پیمانے سے کاروبار شروع کیا اور جب فوت ہوا تو 12 ملیں تھے۔ دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ تاریخ میں، ہمارے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں جو پیدائشی طور پر جسمانی طور پر معذور پیدا ہوئے یا پھر کسی حادثہ کی وجہ سے جسمانی صلاحیتوں سے محروم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کمال کر دکھایا۔ دنیا میں ہزاروں لوگ جنہوں نے معمولی تعلیم کے باوجود بڑے بڑے علمی کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ مولانا مودودی کی کتابیں آج عرب کے تعلیمی اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تفہیم القرآن، دینیات، الجہاد فی الاسلام جیسی عالمی معیار کی کتابیں لکھی۔ ان کے متاثرین کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ انتہائی معمولی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن کرتے کیا تھے؟ ان کا معمول تھا کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے بیٹھ جاتے تھے اور فجر تک مطالعہ کرتے تھے، فجر کے بعد سوتے تھے، بہت کم لوگوں سے ملنا جلنا تھا۔ تو یہی روٹین تھی ان کی زندگی کی۔ اس وجہ سے انہوں نے وہ انٹلیکچوئل جو وزڈم تھا حاصل کیا کہ عام انسان نہیں کر پاتا۔ تو قائد اعظم ایک عام سے تاجر کے بیٹے تھے۔ چین کا سب سے بڑا لیڈر ماؤ زے تنگ، اس نے ہوٹل میں برتنوں کی صفائی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اور جو دوسرا بڑا لیڈر ہے چائنا میں، اس کا نام مجھے وہ ذہن سے نکل جاتا ہے، 1980s میں جس نے یہ آج کا جدید چائنا کھڑا کیا اپنے قدموں پہ، وہ یورپ کی لائبریریز کی پیداوار ہے۔ وہاں پر وہ مزدوری کرتا تھا، رات کو وہ لیبر کرتا تھا، دن میں وہاں یورپ کی لائبریریز میں جا کے اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ میں جانوں کہ یورپ نے اتنی ترقی کیسے کی ہے۔ اس نے وہاں کی لائبریریز چھان ماری، واپس آیا پروگرامز لے کر، آئیڈیاز لے کر، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جو روس کے بڑے دو عظیم لیڈرز ہیں، لینن، کارل مارکس، یہ دونوں اسکول ٹیچر تھے۔
عام سے لوگ تھے۔ عراق کا صدر صدام حسین جو عرب دنیا کا اہم ترین لیڈر تھا، ایک غریب اور ایک معمولی کسان کا بیٹا تھا۔ پاکستان میں دودھ بیچنے والا شخص وزیر اعظم بنا ہے، ایک معمولی پراپرٹی ڈیلر اس ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے۔ اس وقت موجودہ سینیٹر، پاکستان کا موجودہ سینیٹر انتہائی ہمبل گراؤنڈ سے۔ امریکی صدر جانسن بچپن میں بوٹ پالش کیا کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں کے پاس وسائل تھے؟ بالکل نہیں۔ دنیا کا سب سے امیر شخص اینڈریو کارنیگی ایک کمرے کے گھر میں پیدا ہوا تھا، وہ بھی رینٹ پہ لیا ہوتا، اسی کے اندر واش روم تھا، اسی کے اندر کچن تھا۔ اپنی جوانی میں اپنے ایریا کے امیر ترین لوگوں کی لائبریریز میں سیچرڈیز گزارتا تھا، ان سے درخواست کرتا تھا کہ مجھے پڑھنے دیں۔ ان کتابوں سے حاصل ہونے والے آئیڈیاز ان کی زندگی بدلی۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے انتہائی نامساعد حالات میں اپنے کیریئر شروع کیے اور اپنے شعبہ میں دنیا میں اپنا نام بنایا۔ ان لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو جانا، پورے یقین اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے، مثبت سوچ، ایمانداری، سچائی اور دوسرے لوگوں کی مدد ان لوگوں کی شخصیت کا حصہ تھے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا کر، انہیں دھوکہ دے کر پیسہ کمانے کی بجائے اپنی اندرونی طاقتوں کی مدد سے اعلیٰ ترین کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آپ مرد ہیں، عورت ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، دنیا کے جس خطہ، ملک، شہر، گاؤں یا ڈیرا سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔